بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الشمس مكية وهي 15 آية بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ سورۃ الشمس مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر 15 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب آئے سورج کے پیچھے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب اس کو روشن کر لے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب اس کو ڈھانک لے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور جیسا کہ اس کو بنایا، والارض وما طحاها، اور زمین کی اور جیسا کہ اس کو پھیلایا، ونفس وما سواها، اور جی کی اور جیسا کہ اس کو ٹھیک بنایا، فألهمها فجورها وتقواها، پھر سمجھ دی اس کو ڈھٹائی کی اور بچ کر چلنے کی، قد افلح من زکاها، تحقیق مراد کو پہنچا جس نے اس کو سنوار لیا، وقد خاب من دساها، اور نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا چھوڑا، کذبت ثمود بطغواها، جھٹلایا سمود نے اپنی شرارت سے، اذ انبعث اشقاها، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں کا بڑا بدبخت، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، پھر کہا ان کو اللہ کے رسول نے خبردار رہو اللہ کی اونٹنی سے اور اس کی پانی پینے کی باری سے، فکذبوہ فعقروہا، پھر انہوں نے جھٹلایا اس کو، پھر پاؤں کاٹ ڈالے اس کے، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پھر الٹ مارا ان پر ان کے رب نے بسبب ان کے گناہوں کے، پھر برابر کر دیا سب کو، ولا یخاف عقباها، اور وہ نہیں ڈرتا پیچھا کرنے سے۔ یہ تو اس صورت کا ترجمہ ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب سورج کے غروب سے پیچھے آئے یعنی طلوع ہو، مراد اس سے مہینے کی درمیانی بعض راتیں جو روشن ہوتی ہے وہ مراد ہے کہ سورج چھپنے کے فوراً بعد چاند طلوع ہو جاتا ہے، اور یہ قید شاید اس لیے ہو کہ اس وقت چاند کا نور کامل اور مکمل ہوتا ہے، جیسا کہ ضحاها کا اشارہ ہے کمال نور آفتاب کی طرف، اور یہ اس وقت دو آیت قدرت علی سبیل التعاقب والاتصال ظاہر ہوتی ہے، غروب شمس اور طلوع قمر، یعنی اللہ کی دو قدرتیں آگے پیچھے ظاہر ہوتی ہے، ایک سورج چھپتا ہے اور چاند طلوع ہوتا ہے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو خوب روشن کر دے، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج کو اور اس کے آثار و انوار کو بالکل لیا چھپا لے، یعنی خوب رات ہو جائے کہ دن کی روشنی کا کچھ اثر باقی نہ رہے۔ اور چاروں چیزیں جن کی قسم کھائی گئی ہے ان میں جو قیدیں لگائی ہیں وہ ان کے کمال کے اعتبار سے ہیں، یعنی ہر ایک کی قسم ان کی حالت کمال کے اعتبار سے ہے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، مراد اللہ تعالی ہے۔ اسی طرح ما طحاها اور ما سواها میں بھی
اور مخلوق کی قسم کو خالق کی قسم پر مقدم فرمانا اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں ذہن کو دلیل سے مدلول کی طرف منتقل کرنا ہے، کیونکہ مصنوع دلیل ہے صانع پر۔ آدمی غور کرے گا زمین کی تخلیق میں، آسمان کی تخلیق میں، انسان اپنی تخلیق میں، تو ان میں غور کرنے سے اس کو دلیل ملے گی کہ ہاں ان کا کوئی بنانے والا ہے۔ یہ بنانے والے پر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلیل کرتی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کی قسم پہلے کھائی اور اللہ کی قسم بعد میں ہے۔ تو اس میں استدلال علی التوحید کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا، اور قسم ہے انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو ہر طرح شکل و صورت اعضاء سے درست بنایا، پھر اس کی بدکاری اور بد کرداری اور پرہیزگاری دونوں باتوں کا اس کو القاء کیا۔ یہ اسناد باعتبار تخلیق کے ہے، یعنی قلب میں جو نیکی کا رجحان ہوتا ہے یا جو بدی کی طرف میلان ہوتا ہے، دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ دو القاء اول میں فرشتے کے واسطے سے ہوتا ہے اور دوسرے میں شیطان۔ پھر وہ رجحان و میلان کبھی مرتبہ عزم تک پہنچ جاتا ہے جو کہ انسان کے قصد و اختیار سے صادر ہوتا ہے، اور اسی قصد و اختیار پر عذاب و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ یعنی دل میں تو اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اچھائی بھی اور برائی بھی، لیکن کرتا ہے آدمی اپنے اختیار سے، اور اس اختیار ہی کی وجہ سے اس کو نیک کاموں پر ثواب ملتا ہے اور برے کاموں پر عذاب اور سزا ملتی ہے۔ آگے مضمون کی تکمیل کے لیے اہل فجور اور اہل تقویٰ کا انجام بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اس جان کو پاک کر لیا، یعنی نفس کو فجور سے روکا اور تقویٰ اختیار کر لیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو فجور میں دبا دیا اور فجور سے مغلوب کر دیا۔ اس کے بعد جواب قسم مقدر ہے، یعنی اے کفار مکہ جب تم اہل فجور ہو تو ضرور مبتلائے غضب اور ہلاک ہوگے، آخرت میں تو یقیناً اور دنیا میں بعض اوقات، جیسا کہ قوم سمود اس فجور کی وجہ سے غضب الہی اور عذاب کی مورد بنی، جس کا قصہ یہ ہے کہ قوم سمود نے اپنی شرارت کے سبب حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب اس قوم میں جو سب سے زیادہ بدبخت تھا وہ اونٹنی کے قتل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، یعنی آمادہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی شریک تھے۔ تو ان لوگوں سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو اس عزم قتل کی اطلاع ہوئی، ان کو پتہ چلا کہ یہ اونٹنی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو روکا، فرمایا کہ اللہ کی اس اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے سے خبردار رہنا، یعنی اس کو قتل مت کرنا اور نہ اس کا پانی بند کرنا، چونکہ ارادہ قتل کا اصل سبب پانی کی باری تھی، اس لیے اس کی تصریح فرمائی، اور اللہ کی اونٹنی اس لیے کہا کہ خدا تعالیٰ نے اس کو معجزے کے طور پر عجیب طرح سے پیدا کر کے دلیل نبوت بنا دیا اور اس کے احترام کو واجب فرمایا۔ سو انہوں نے پیغمبر کو یعنی دلیل نبوت کو جو ناقۃ اللہ کے ذریعے ظاہر ہوئی جھٹلایا، کیونکہ وہ ان کو نبی نہ سمجھتے تھے۔ پھر اس اونٹنی کو مار ڈالا تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت نازل فرمائی، پھر اس ہلاکت کو تمام قوم کے لیے عام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو اس ہلاکت کے اخیر میں کسی خرابی کا کسی سے اندیشہ نہیں ہوا، جیسے ملوک دنیا کو، دنیا کے بادشاہوں کو بعض اوقات کسی قوم کو سزا دینے کے بعد احتمال رہتا ہے اس پر کوئی شورش اور ہنگامہ مرتب نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا کوئی اندیشہ اور کوئی ڈر نہیں ہے۔ قوم سمود کا مفصل واقعہ سورہ اعراف کے اندر ہے۔ دراصل حضرت صالح علیہ السلام کو جس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، اس قوم کا نام تھا قوم سمود۔ اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا، ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہ اگر تم اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال دو اور وہ اونٹنی بیابن ہو اور وہ نکلتے ہی فوراً بیائے اور وہ دودھ بھی دے، اس طرح کی انہوں نے شرطیں لگائی، تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے
حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کی دلیل کے طور پر پہاڑ سے اونٹنی نکال دی. تو جب وہ اونٹنی نکل گئی، جو ماننے والے تھے انہوں نے مانا، لیکن قوم چونکہ سرکش تھی انہوں نے نہیں مانا. لیکن بہرحال اونٹنی آ گئی. تو اب وہاں پانی پینے کے لیے ایک کنواں تھا جس سے ان کے جانور پانی پیا کرتے تھے. تو ان کے جانور جس وقت وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی وہ ڈر کر کے بھاگ جایا کرتے اس اونٹنی سے، کیونکہ وہ اللہ کا معجزہ، اللہ کی نشانی تھی. وہ کوئی ویسی تیسی اونٹنی نہیں تھی، وہ ایک خوبصورت اور بارعب اونٹنی تھی. تو اس کا ڈر دوسرے جانوروں میں اتنا تھا کہ وہ ڈر کر کے پانی چھوڑ کر بھاگ جاتے. تو وہ کہنے لگے کہ جی ہم تو اس سے پریشان ہو گئے. کہنے لگے کہ اچھا نمبر باندھ لیا جائے کہ ایک دن اونٹنی پانی پیا کرے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پیا کریں گے، یا اس طرح کہ فلاں ٹائم اونٹنی پانی پیا کرے گی اور دوسرے ٹائم تمہارے جانور پی لیا کریں گے. تو اس طرح باری مقرر کر لیا. لیکن ہوا یہ کہ جب اونٹنی پانی پیتی تو وہ پانی اتنا پی لیتی کہ کنویں کا پانی نیچے چلا جاتا اور ان کے جانوروں کو پانی پینے کے لیے نہ ملتا. بالآخر وہ جو ہے اس سے پریشان ہو گئے اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے. تو حضرت صالح علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ یہ اونٹنی کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو منع کیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہذا اس سے اور اس کے پانی کی باری سے خبردار رہنا، نہ اس کو قتل کرنا اور نہ اس کا پانی بند کرنا. اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. لیکن وہ لوگ نہیں باز آئے. ان میں ایک بدبخت تھا، اس نے اس اونٹنی کے پیر کاٹ دیے. پیر کٹ گئے تو اونٹنی مر گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے کہ ان میں ایک بدبخت نے اس اونٹنی کو قتل کیا، لیکن چونکہ قوم بھی متفق تھی تو سب کو اللہ نے ان میں شامل فرمایا کہ سب نے یہ کام کیا. اور پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اللہ کو کسی سے کوئی بغاوت کا یا کوئی شورش کا اندیشہ نہیں ہوتا، اللہ کو کوئی ڈر نہیں رہتا ہے کسی سے. تو یہ واقعہ مفصل سورہ اعراف کے اندر بیان کیا گیا ہے. اس سورت کی شروع میں 7 چیزوں کی قسم آئی اور 7 چیزوں کے ساتھ ان کی حالت کمال کے اعتبار سے کچھ اوصاف اور قید ذکر کیے گئے ہیں. پہلی قسم والشمس وضحاها، یہاں اگرچہ ضحا کو واو عطف کے ساتھ ذکر کیا ہے مگر بقرینہ بعد کی اشیاء کے ضحا کا ذکر بطور وصف شمس کے ہے، یعنی قسم ہے آفتاب کی جبکہ وہ وقت ضحا میں موجود ہو. ضحا اس وقت کو کہا جاتا ہے جب آفتاب طلوع ہو کر کچھ بلند ہو جائے اور اس کی روشنی زمین پر پھیل جائے. اس وقت میں وہ انسان کو قریب نظر آتا ہے اور تمازت زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پوری طرح دیکھ بھی سکتے ہیں. یوں سمجھیے کہ ضحا ہماری زبان میں چاشت کے وقت کو کہا جاتا ہے. اس وقت سورج کی زیادہ شدت بھی نہیں ہوتی ہے اور سورج خوب روشن بھی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی. دوسری قسم ہے والقمر اذا تلاہا، یعنی چاند کی قسم جبکہ وہ آفتاب کے پیچھے آئے. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب چاند غروب آفتاب کے بعد طلوع ہو اور یہ مہینے کے وسط اور درمیان میں ہوتا ہے جبکہ چاند تقریباً مکمل ہوتا ہے. اور پیچھے آنے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ضحا کے وقت میں یعنی چاشت کے وقت میں آفتاب بکمال نظر آتا ہے، اسی طرح جبکہ چاند اس کے پیچھے آئے یعنی کامل ہونے میں آفتاب کے تابع ہو جائے. تیسری قسم ہے والنہار اذا جلاہا، جلاہا کی ضمیر زمین یا دنیا کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، اگرچہ اس سے پہلے زمین اور دنیا کا ذکر نہیں آیا مگر محاورات عرب میں ایسی چند چیزیں جو عموماً انسانوں کے سامنے رہتی ہیں ان کی طرف بغیر ذکر ما سبق کے بھی ضمیر راجع کر دینا مشہور و معروف ہے اور قرآن کریم میں بھی اس کی نظائر موجود ہے. تو اس اعتبار سے معنی یہ ہوئے کہ قسم ہے دن کی اور دنیا کی یا زمین کی جس کو دن نے روشن کر دیا. اس میں بھی اشارہ اس طرف ہے کہ دن کی قسم اس حالت کے اعتبار سے ہے جبکہ وہ پوری طرح روشن ہو جائے، اور عبارت کے اعتبار سے ظاہر یہ ہے کہ یہ ضمیر آفتاب یعنی سورج کی طرف راجع ہو. اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ قسم ہے دن کی جبکہ وہ آفتاب کو روشن کر دے.
یہ استناد مجازی ہوگی اور مطلب یہ ہوگا کہ جب دن نکل آنے کے سبب سورج روشن نظر آنے لگے۔ چوتھی قسم واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ آفتاب پر چھا جائے، یعنی آفتاب کی روشنی کو چھپا لے، مستور کر دے۔ اور پانچویں قسم ہے والسماء وما بناہا، اس میں سباق نظم کے اعتبار سے زیادہ واضح بات یہ ہے کہ بناہا میں صرف ماں کو مصدریہ قرار دے کر معنی یہ لیے جائیں کہ قسم ہے آسمان کی اور آسمان کے بنانے کی، جیسا کہ قرآن کریم میں بما غفر لی ربی۔ اسی طرح چھٹی قسم والارض وما طحاہا، اس میں ماں مصدر کے معنی میں لے کر ترجمہ یہ ہوا کہ قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے پھیلانے کی، کیونکہ تحون مصدر کے معنی بچھانے اور پھیلانے کے آتے ہیں۔ اس میں آسمان کے ساتھ بنانے کا اور زمین کے ساتھ بچھانے کا پھیلانے کا ذکر بھی اسی حالت کمال کو بتانے کے لیے ہے کہ قسم ہے آسمان کی اس حالت میں جبکہ اس کی تخلیق و تکوین مکمل ہو گئی، اور قسم ہے زمین کی جبکہ اس کو پھیلا کر اس کی تخلیق مکمل کر دی گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی تفسیر منقول ہے۔ تفسیر کشاف، تفسیر بیضاوی اور تفسیر قرطبی نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ حرف ماں کو بمعنی من لے کر اس کی مراد حق تعالیٰ کی ذات لی ہے کہ قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی۔ اسی طرح والارض وما طحاہا کا مفہوم بھی بیان کیا گیا کہ قسم ہے زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی، مگر یہاں جتنی قسمیں اب تک مذکور ہوئی اور جو آگے آ رہی ہیں وہ سب مخلوقات کی قسمیں ہیں۔ درمیان میں ذات حق کی قسم آ جانا نسق اور ترتیب سے بعید معلوم ہوتا ہے۔ اس صورت میں جو اوپر لکھی گئی ہے یہ اشکال بھی لازم نہیں آتا کہ مخلوقات کی قسم کو ذات خالق پر مقدم بیان کیا گیا۔ تو بہرحال دونوں رائے ہیں مفسرین کی کہ یہاں اللہ کی قسم بھی مراد ہو سکتی ہے اور ان چیزوں کے بنانے، ان کو سنوارنے کی قسم بھی ہو سکتی ہے۔ ساتویں قسم ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس میں بھی ماں کو مصدر کے معنی میں لیا جائے تو معنی یہ ہے کہ قسم ہے انسانی جان کی اور اس کے درست اور متناسب کرنے کی، اور اگر ماں کو بمعنی من لیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ قسم ہے نفس کی اور اس کے برابر درست کرنے والے کی۔ تسبیہ یعنی درست اور برابر کرنے کا مفہوم اس سے پہلی صورتوں میں آ چکا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کے معنی دل میں ڈالنا، فجور کے معنی کھلا گناہ، اور تقوی کا مفہوم مشہور و معروف ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ دراصل تقوی کے معنی آتے ہیں بچنا اور ڈرنا۔ یہ جملہ بھی ساتویں قسم ونفس وما سواہا کے ساتھ مربوط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو بنایا، پھر اس کے دل میں فجور اور تقوی دونوں کا الہام کر دیا، اور مراد یہ ہے کہ نفس انسانی کی تخلیق میں حق تعالیٰ نے گناہ اور طاعت دونوں کے مادے اور استعداد رکھ دی، پھر انسان کو ایک خاص قسم کا اختیار اور قدرت دے دی کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے گناہ کی راہ اختیار کر لے یا اطاعت کی۔ جب وہ اپنے ارادے اور اختیار سے ان میں سے کوئی ایک راہ اختیار کرتا ہے تو اسی ارادے اور اختیار پر اس کو ثواب یا عذاب ملتا ہے۔ اس تفسیر سے وہ شبہ ختم ہو گیا کہ گناہ اور اطاعت جب خود انسان کی تخلیق میں رکھ دی گئی تو وہ اس کے کرنے پر مجبور ہوا، ایسی صورت میں وہ نہ کسی ثواب کا مستحق ہے نہ عذاب کا۔ اور یہ تفسیر ایک حدیث مرفوع سے مستفاد ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آئی ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ تقدیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس آیت سے مسئلہ تقدیر کے شبے کا جواب اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ الہام فجور اور تقوی سے مراد یہ لیا جائے کہ دونوں کے مادے اور استعداد حق تعالیٰ نے نفس انسانی کے اندر رکھ دیے ہیں، مگر اس کو ان میں سے کسی ایک پر مجبور محض نہیں بنایا، یعنی انسان کے اندر اللہ نے مادے تو دونوں رکھے ہیں
کہ یہ اچھائی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے اور گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ساتھ میں اس کو اختیار دیا ہے، اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں راہیں سجا دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو فجور بھی اور تقویٰ بھی دونوں راہیں اللہ نے سجا دی۔ اب اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے اختیار کرے، تو جس کو چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت تلاوت فرماتے تو بلند آواز سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا انت ولیہا ومولاہا وانت خیر من زکاہا، یعنی یا اللہ میرے نفس کو تقوی کی توفیق عطا فرما، آپ ہی میرے نفس کے ولی اور مربی ہے۔ تو اللہ نے چونکہ نفس کے اندر دونوں مادے رکھے ہیں، فسق و فجور کا بھی رکھا ہے، تقوی کا بھی رکھا ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہمارے نفس کو تقوی عطا فرما، فسق و فجور سے حفاظت فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس آیت کی تلاوت فرماتے تو زور سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ان 7 قسموں کے بعد جواب قسم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی بامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ تزکیے کے اصلی معنی باطنی پاکی کے ہیں، مراد یہ ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کر کے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور محروم ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی دلدل میں دھسا دیا۔ لفظ دسا یہ دسن سے بنا ہے، جس کے معنی زمین میں دفن کر دینے کے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام یدسہ فی التراب، کہ زمین میں دانہ ڈالتا ہے انسان، زمین میں صرف دفن کرتا ہے، باقی اس کو پیدا کرنا، اس کو پیڑ بنانا، اس کو اگانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو دسا یا دسو کے معنی زمین میں دفن کر دینے کے ہیں۔ تو یہاں بھی وقد خواب من دساہا کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو زمین میں دفن کر دیا تو وہ آدمی ناکام ہوا۔ بعض مفسرین نے یہاں زکا اور دسا دونوں میں ضمیر فاعل اللہ تعالیٰ کی طرف راجع کر کے معنی یہ کیے ہیں کہ بامراد ہوا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا، اور نامراد اور محروم ہوا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں دھسا دیا۔ اس آیت نے کل انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا، ایک بامراد، دوسرا نامراد۔ آگے اس دوسری قسم کے لوگوں کا ایک واقعہ بطور مثال کے پیش کر کے ان کے انجام بد سے ڈرایا گیا کہ ان نامرادوں کو آخرت میں تو سزا سخت ملے ہی گی، بعض اوقات دنیا میں بھی ان کو سزا کی ایک قسط دے دی جاتی ہے، جیسے قوم سمود کو پیش آیا، ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آ چکا ہے۔ یہاں اس کی طرف اجمالی اشارہ اور ان کے عذاب کا بیان فرما دیا ہے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، دمدمہ کا لفظ ایسے سخت عذاب کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی شخص یا کسی قوم پر بار بار آتا رہے یہاں تک کہ ان کو بالکل فنا کر دے۔ اور فسواہا کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب پوری قوم پر محیط ہو گیا، جس میں مرد و عورت، بچہ بوڑھا سب برابر ہو گئے۔ آخر میں فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، یعنی حق تعالیٰ کا عذاب اور کسی قوم کو تباہ کر دینے کے معاملے کو دنیا کے معاملات کی طرح نہ سمجھو کہ اس میں بڑے سے بڑا بادشاہ صاحب قوت و شوکت بھی جب کسی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جس میں پوری قوم کی ہلاکت ہے تو اس کو خود بھی یہ خطرہ رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے بقایا یا ان کے حامی لوگ ہم سے بدلہ لے لیں اور بغاوت کرنے لگے۔ غرض دنیا میں دوسروں کو مارنے والا خود بھی کبھی بے خطر نہیں رہتا، جو دوسروں پر حملہ کرتا ہے اس کو اپنے پر حملے کا خطرہ بھی لازماً برداشت کرنا پڑتا ہے، بجز حق تعالیٰ شانہ کے کہ اس کو کسی وقت کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ تعالیٰ کسی سے بغاوت کا یا بدلہ لینے کا یا کسی کے پیچھا کرنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا کوئی ڈر نہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کے تقوی کی اور اس کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہر طرح کی ناکامی اور نامرادی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔